أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ ترجمہ: اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کیا کرو۔ تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے جاتے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا۔ یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ مجھے خاص نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، جب تو قرآن میں لفظ یا ایھا الذین آمنوا سن لو تو فوراً کان لگا کر دل سے متوجہ ہو جا، کیونکہ اس کے بعد کسی نہ کسی بلائی کا حکم ہوگا یا کسی نہ کسی برائی سے ممانعت ہوگی۔ حضرت زہری فرماتے ہیں، جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کوئی حکم دیا ہے، اس حکم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ حضرت فیض ماں رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تورات میں بجائے یا ایھا الذین آمنوا کے یا ایھا المساکین ہیں۔ ایک روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے بیان کی جاتی ہے کہ جہاں کہیں لفظ یا ایھا الذین آمنوا ہے، ان تمام مواقع پر ان سب ایمان والوں کے سردار و شریف اور امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اصحاب رسول میں سے ہر ایک کو ڈانٹا گیا ہے بجز حضرت علی بن ابو طالب کے کہ انہیں کسی امر میں نہیں ڈانٹا گیا۔ یاد رہے کہ یہ اثر بالکل بے دلیل ہے، اس کے الفاظ منکر ہے اور اس کی سند بھی صحیح نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس کا راوی عیسیٰ بن راشد مجہول ہے، اس کی روایت منکر ہے۔ میں کہتا ہوں اسی طرح اس کا دوسرا راوی علی بن بزیمہ گو ثقہ ہے مگر اعلیٰ درجے کا شیعہ ہے۔ پھر بلا اس کی ایسی روایت جو اس کے اپنے خاص خیالات کے تائید میں ہو کیسے قبول کی جا سکے گی؟ یقیناً وہ اس میں ناقابل قبول ٹھہرے گا۔ اس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام صحابہ کو بجز حضرت علی کے ڈانٹا گیا۔ اس سے مراد ان کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ نکالنے کا حکم دیا تھا۔ بس ایک سے زیادہ مفسرین نے کہا ہے کہ اس پر عمل صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی کیا، اور پھر یہ فرمان اترا کہ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا، لیکن یہ غلط ہے کہ اس آیت میں صحابہ کو ڈانٹا گیا، بلکہ دراصل یہ حکم بطور وجوب کے تا ہی نہیں، اختیاری امر تھا۔ پھر اس پر عمل ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا۔ بس حقیقتاً کسی سے اس کے خلاف عمل سرزد ہی نہیں ہوا۔ پھر یہ بات بھی غلط ہے کہ حضرت علی کو کسی بات میں ڈانٹا نہیں گیا۔ سورہ انفال کی آیت ملاحظہ ہو جس میں ان تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو ڈانٹا گیا ہے جنہیں بدری قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دینے کا مشورہ دیا تھا۔ دراصل سوائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے باقی تمام صحابہ کا مشورہ یہی تھا۔ بس یہ ڈانٹ بجز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے باقی سب کو ہیں، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ بس یہ تمام باتیں کلی دلیل ہیں اس امر کی کہ یہ اثر بالکل ضعیف اور بودا ہے، واللہ اعلم۔ ابن جریر میں حضرت محمد بن سلمہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم کو لکھوا کر دی تھی جبکہ انہیں نجران بھیجا تھا، اس کتاب کو میں نے ابوبکر بن حزم کے پاس دیکھا تھا اور اسے پڑھا تھا۔ اس میں اللہ اور رسول کے بہت سے احکام تھے۔ اس میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود سے ان اللہ سریع الحساب تک بھی لکھا ہوا تھا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت ابوبکر بن محمد نے فرمایا، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم کو لکھوا کر دی تھی جبکہ انہیں یمن والوں کو دینی سمجھ اور حدیث سکھانے کے لیے ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے یمن بھیجا تھا۔ اس وقت یہ کتاب لکھ کر دی تھی۔ اس میں عہد و پیمان اور حکم احکام کا بیان ہے۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا ہے، یہ کتاب
ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اے ایمان والو وعدوں کو اور عہد و پیما کو پورا کرو۔ یہ عہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمر بن حزم کے لیے ہے جبکہ انہیں یمن بھیجا۔ انہیں اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا حکم ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو احسان، خلوص اور نیکی کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں عقود سے مراد عہد ہیں۔ ابن جریر اس پر اجماع بتلاتے ہیں، خواہ قسمیہ عہد و پیما ہو یا اور وعدے ہوں، سب کو پورا کرنا فرض ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ عہد کو پورا کرنے میں اللہ کے حلال کو حلال جاننا، اس کے حرام کو حرام جاننا، اس کے فرائض کی پابندی کرنا، اس کی حد بدی کی نگہداشت کرنا بھی ہے۔ کسی بات کا خلاف نہ کرو، حد کو نہ توڑو، کسی حرام کو نہ کرو، اس پر سختی بہت ہے۔ پڑھو آیت والذین ینقضون عہد اللہ کو سوء الدار تک۔ حد ضحاک فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حلال کو، اس کے حرام کو، اس کے وعدوں کو جو ایمان کے بعد ہر مومن کے ذمہ آ جاتے ہیں پورا کرنا اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ فرائض کی پابندی، حلال حرام کی عقیدہ مندی وغیرہ وغیرہ۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ 6 عہد ہیں: اللہ کا عہد، آپس کی یگانگت کا قسمیہ عہد، شرکت کا عہد، تجارت کا عہد، نکاح کا عہد اور قسمیہ وعدہ۔ محمد بن کعب کہتے ہیں 5 ہیں جن میں جاہلیت کے زمانے کی قسمیں ہیں اور شرکت، تجارت کے عہد و پیما ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت پوری ہو چکنے کے بعد گو اب تک خریدار اور بیچنے والے ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے ہوں تاہم واپس لوٹانے کا اختیار نہیں، وہ اپنی دلیل اس آیت کو بتلاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا یہی مذہب ہے، لیکن امام شافعی اور امام احمد اس کے خلاف ہیں اور جمہور علماء کرام بھی اس کے مخالف ہیں، اور دلیل میں وہ صحیح حدیث پیش کرتے ہیں جو صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرید و فروخت کرنے والوں کو سودے کے واپس لینے دینے کا اختیار ہے جب تک کہ جدا جدا نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ جب 2 شخصوں نے خرید فروخت کر لی تو ان میں سے ہر ایک کو دوسرے سے علیحدہ ہونے تک کا اختیار باقی ہے۔ یہ حدیث صاف اور صریح ہے کہ یہ اختیار خرید و فروخت پورے ہو چکنے کے بعد کا ہے۔ ہاں اسے بیع کے لازم ہو جانے کے خلاف نہ سمجھا جائے بلکہ یہ شرعی طور پر اس کا مقتضی ہے، پر اسے نبھانا بھی اس آیت کے ماتحت ضروری ہے۔ پھر فرماتا ہے مویشی جو چھپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، اون، گائے، بکری۔ ابو الحسن قتادہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں عرب میں ان کی لغت کے مطابق بھی یہی ہے۔ حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہ بہت سے بزرگوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جس حلالہ مادہ کو ذبح کیا جائے اور اس کے پیٹ میں سے بچہ نکلے، گوم و مردہ ہو، پھر بھی حلال ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اونٹی، گائے، بکری ذبح کی جاتی ہیں، ان کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے تو ہم اسے کالیں یا پھینک دیں؟ آپ نے فرمایا اگر چاہو کالو، اس کا ذبیحہ اس کی ماں کا ذبیحہ ہے۔ امام ترمذی اسے حسن کہتے ہیں۔ ابو داؤد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیٹ کے اندر والے بچے کا ذبیحہ ان کی ماں کا ذبیحہ ہے۔ پھر فرماتا ہے مگر وہ جن کا بیان تمہارے سامنے کیا جائے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مطلب مردار، خون اور خنزیر کا گوشت ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں مراد اس سے از خود مرا ہوا جانور اور وہ جانور ہے جس کے ذبیح پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، پورا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد اللہ کا فرمان حرمت علیکم المیتۃ ہے، یعنی تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا دوسرے کے نام پر منسوب و مشہور کی جائیں اور جو گلا گھونٹنے سے مر جائیں اور جو کسی ضرب سے مر جائیں اور جو اونچی جگہ سے گر کر مر جائیں اور جو کسی ٹکر لگنے سے مر جائیں اور جسے درندہ کھانے لگے، پس یہ بھی گو مویشوں چوپایوں میں سے ہیں، لیکن ان وجوہ سے وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا لیکن جس کو ذبح کر ڈالو، جو جانور پرستش گاہوں پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے، اور ایسا حرام کہ اس میں سے کوئی چیز حلال نہیں، اس لیے اس سے استدراک نہیں کیا گیا اور حلال کے ساتھ اس کا کوئی فرد ملایا نہیں گیا۔
بس یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ چھپائے مویشی تم پر حلال ہے، لیکن وہ جن کا ذکر ابھی آئے گا جو بعض احوال میں حرام ہیں۔ اس کے بعد کا جملہ حالیت کی بنا پر منصوب ہے۔ مراد انعام سے عام ہے، بعض تو وہ جو انسانوں میں رہتے پلتے ہیں جیسے اونٹ، گائے، بکری، اور بعض وہ جو جنگلی ہیں جیسے ہرن، نیل گائے اور جنگلی گدے۔ بس پالتو جانوروں میں سے تو ان کو مخصوص کر لیا جو بیان ہوئے، اور وحشی جانوروں میں سے احرام کی حالت میں کسی کو بھی شکار کرنا ممنوع قرار دیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ مراد یہ ہے ہم نے تمہارے لیے چھپائے جانور ہر حال میں حلال کیے ہیں، بس تم احرام کی حالت میں شکار کرنے سے رک جاؤ اور اسے حرام جانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے اور اس کے تمام احکام سراسر حکمت سے پر ہیں۔ اس طرح اس کی ہر ممانعت میں بھی حکمت ہے، اللہ وہ حکم فرماتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور وہ توڑ دیا، وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کائی، اور وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی۔ صحیح البخاری کتاب البیوع حدیث 2227۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم ہمیں کوئی خطبہ ایسا دیا ہے جس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہ ہو، اور اس شخص کا دین نہیں جس کے پاس وعدوں کی پاسداری نہ ہو۔ مسند احمد حدیث 12567۔